بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان مبارک شروع ہوا، اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ میری، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری، ہمارے والدین کی اور ہمارے اہل و عیال کی سب کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین اس وبا سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے جو عالم اسلام اور پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، جس سے ہر انسان خوف زدہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوستو بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو جنت میں جانے کے لیے آسان ہے اور جہنم سے بچنا آسان ہے۔ رمضان مبارک آیا تھا اسی لیے تاکہ آپ کو جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جنت والوں کو اللہ رب العالمین نے کہا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے نیکی کے چاہنے والے، جنت کے چاہنے والے آگے بڑھ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے برائی کے چاہنے والے، ہر طرح کی برائی سے باز آ جا، کیونکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ دوستو بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں، جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کریم اور احکام اسلام کے بہت بڑے عالم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص صحابہ میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور اپنی سواری پر بٹھا کے آپ لے کے بھی جاتے تھے ساتھ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے علم کی وجہ سے گورنر بنایا تھا یمن کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن گئے اور وہاں معلم بن کے رہے، گورنر بن کے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں واپس آئے، اور ان کا انتقال ہوا اسی وبا میں، اسی بلا میں، اسی مصیبت میں، طاعون کی بیماری میں انتقال فرما گئے ملک شام میں۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں مغفرتیں فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے ایک ایسے نیک بندے تھے، اتنی قربانیاں، جنگ بدر میں آپ نے حاضری دی اور تمام جنگوں میں حاضر ہوئے، اور اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ موت کہاں ہوئی ہے؟ ملک شام میں، جہاں طاعون کی بیماری میں بہت سارے لوگ مر گئے، صحابہ بھی انتقال کر گئے، ان میں سے آپ بھی۔ آج کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی موت کو شہادت کی موت بنائے اور اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ آئیے حدیث میں سناتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل سواری میں قریب ہو کے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا یا نبی اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد سألت شیء عظیم، کہا میاں آپ نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، مگر یہ آسان ہے اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت آسان فرما دے، جنت پہ عمل، جنت والے اعمال کرنا آسان فرمائے۔ آج مسلمان اتنی بڑی کرونا وائرس کی بیماری کے باوجود اپنے غفلتوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اور اپنے دنیاوی مشغلوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بیماری کیسے جائے گی مسلمانوں کی اس برائی سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نمبر 1، سب سے پہلے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے، کیونکہ شرک ایک ایسی وبا ہے، وہ بلا ہے جس کی وجہ سے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ مسلمان نام کا ہوتا ہے مگر اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتا، اس کی نیکیاں سب غارت ہو جاتی ہیں، مٹی خاک ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ایسے وقت میں اپنی توحید کی اصلاح کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے، درگاہ، فاتحہ، بابا، مذہب، امام، جھگڑے سب ختم کر دے، صرف قرآن اور سنت پر آ جائے، اور یہی توحید ہے۔ توحید کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
توحید کی دعوت اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے توحید کی اصلاح کرو، اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرو۔ اور نمبر 2 فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز 5 وقت اللہ نے فرض کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز 5 وقت مومنوں پر فرض ہے وقت کے ساتھ میں، نماز میں غفلت نہ کریں، رمضان میں سو کر جب چاہے دل میں چاہے پڑھیں، غلط ہے، مسجدیں بند ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز میں تاخیر کریں، بالکل جائز نہیں ہے، وقت پر نماز پڑھنا افضل عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، افضل اعمال اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز بتائی توتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور چوتھی چیز فرمائی تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ میرے دوستو یہ رمضان کا مہینہ جنت میں جانے والا، جنت کے طرف لے جانے والا، جنت کے دروازے اللہ نے کھول کے رکھا ہے اور کہا کہ جنت کے دروازے کھولے، آ جاؤ اے ایمان والو۔ تو یہ موقع ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرے اور روزوں کو صحیح ادا کرے۔ اور 5ویں چیز تحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جس کے پاس استطاعت ہو۔ تو یہ 5 ارکان اسلام، توحید کے بعد 5 ارکان اسلام بتائے، پھر اس کے بعد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو بتاؤں تمام اعمال صالحہ، نیکیوں کا دروازہ۔ نیکیوں کا دروازہ کیا ہے؟ الصوم جنت، روزہ ہے، روزہ تمام نیکیوں کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے، روزہ ڈھال ہے برائیوں سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی نقصان چیز، دنیاوی نقصان، اخروی نقصان اور صحت کا نقصان، ہر چیز سے بچنے کے لیے اللہ نے روزہ ہمارے لیے ڈھال بنایا۔ اور یہ موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کی توفیق دیا۔ اور جو مسلمان چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے روزہ چھوڑتے ہیں نا، دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ روزہ ہرگز نہ چھوڑے۔ تو میرے دوستو، رمضان کا روزہ جس کو اللہ نے توفیق دیا ہے، روزہ بالکل نہ چھوڑے۔ اور رمضان روزہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تمام نیکیوں کا دروازہ ہے، تمام نیکیوں اور بھلائیوں اور جنت میں لے جانے کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَۃَ، اے معاذ، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ جہنم کی آگ کو مٹاتا ہے اور آدمی کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو نیک بناتا ہے۔ اور جیسے ہم کسی چیز کو دھوتے ہیں، کسی چیز کو رگڑ کے صاف کرتے ہیں، ویسے ہی صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا آدمی کو دھو کر پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، رات میں نماز پڑھنا، رات میں نماز پڑھنا۔ یہ آپ نے فرمایا رمضان میں تراویح کی نماز ہے، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں ایمان، اخلاص، توحید کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ثواب کی نیت کے ساتھ میں جو قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد میں رات میں نماز پڑھنا۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، تو میرے بھائی رمضان میں آپ نماز پڑھیں، رمضان میں روزے رکھیں، رمضان میں ہر طرح کی نیکی کریں تاکہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، محروم ہے، اور وہ انسان جہنم میں جائے گا جس نے رمضان کو پایا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں، کھانے پکانے میں اور چیزوں میں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور صحیح طریقے سے رات میں قیام نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کب اگر کسی نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی زندگی 1 دن کی باقی ہے، کرونا وائرس لگ گیا ہے، اگر آپ کو 2 دن کے اندر آپ کو مرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس وقت میں؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ موت آئے گی تو کیا کہے گا؟ ذرا مجھے واپس کر دو، میں اعمال صالحہ کروں گا، میں نیک کام کروں گا، میں تو نیک کام نہیں کر سکا۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، واپس نہیں جا سکتا، تیرے سامنے جہنم کا دروازہ منہ کھول کے انتظار کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ایمان والے وہ لوگ ہمیشہ اپنے بستروں سے
دور رہتے ہیں سحری کے وقت میں اور اللہ کی بارگاہ میں نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ الا اخبرک براس الامر، کیا میں تجھے تمام باتوں کی جڑ نہ بتا دوں، نیکیوں کی جو جنت میں لے جاتے ہیں، وعمودہ، اور اس کا سب سے بڑا پلر، جو اس کے سب سے بڑا ستون نہ بتا دوں، وہ ضربۃ سنامہ، اور اس کی سب سے بڑی آخری جو پلر ہوتا ہے، پلر کے اوپر ایک بڑا سا ڈوم لائٹ لگا رہتا ہے، وہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، حضرت معاذ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، راس الامر الاسلام، دنیا کے اندر جو اللہ کا تعالیٰ کا دین ہے، وہ سب سے بڑا جو ہمارا دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید اسلام ہے۔ تو اسلام ہمارا پوری دنیا کے مسلمانوں کی سب سے بڑی شریعت اسلام توحید ہے۔ اور میرے دوستو، رمضان مبارک کا یہ مہینہ اسلام میں اللہ نے ہمیں توفیق دیا، زندگی ملی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کو جاری رکھیں میرے دوستو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ عمودہ الصلاۃ، اسلام کی سب سے بڑی جو نشانی ہے، پلر ہے، وہ ہے نماز۔ 3 مرتبہ اس حدیث میں اللہ نے نبی نے نماز کی طرف اشارہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا کہ نماز نماز نماز، ارکان اسلام میں نماز، رات کے تنہائی میں نماز پڑھو، اور کہا اسلام کی اگر علامت آپ کے اندر ہے تو وہ نماز کی پابندی آپ کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا، وہ ضربۃ السنامہ الجہاد، اور اس اسلام کا جو پورا بلڈنگ ہے، اس کے اوپر جو اسلام کا عمود نماز ہے، اس کے اوپر جو سب سے بڑی نشانی ہے نظر آنے والی، وہ ہے جہاد۔ اور جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف تلوار لے کر میدان میں لڑے تبھی جہاد ہے، لیکن آج خواہشات سے آپ جہاد کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، اپنے برائیوں کے ساتھ جہاد کریں، اور لوگوں کے ساتھ آپ جہاد کریں، قلم سے، زبان سے، ہر طرح سے آپ کوشش کریں، دعوت کا کام کریں، یہ سب جہاد ہے۔ اور آج غیر مسلم ہندوستان کے مسلمانوں کو عقل ہوش میں آنا چاہیے کہ جب مسلمان چاروں طرف پٹ رہے ہیں، اور ہندو حکومت نے مسلمانوں کو ہر طرح سے ذلیل کیا ہوا ہے، ہر طرح سے مسلمانوں کو بدنام کیا ہوا ہے، اور دلی کے جو فسادات ہیں، اور ہر جگہ جو مہاماری چل رہی ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کے نام سے، تو مسلمانوں کے نام سے، یہ سب اسلام ہے، اسلام کی دشمنی ہے۔ اور پھر ابھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ کے لیے بازار کھول دیے، کپڑے خریدیں، چپل خریدیں۔ بے شرم مسلمانوں کو کسی ہندو کے دکان سے خریدنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے کھلم کھلا جب بغاوت کا اعلان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں میں آپ کے لیے بہترین نشانی ہے، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے خاندان کے لوگوں، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی رہے گی، بغاوت رہے گی، نفرتیں باقی رہیں گی۔ کیوں؟ اسی دین توحید کی وجہ سے، اسی دین توحید کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ مارا جا رہا ہے، پٹا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو میرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی برائیوں سے باز آئیں اور توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین سے وہ اس وقت اپنے عہد کریں کہ کوئی بھی غیر اخلاقی کام، کوئی بھی برائی نہیں کریں گے، اور سود کھانا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، غیبتیں کرنا، لوگوں کی برائیاں کرنا نہیں چھوڑیں گے، اور نہیں چھوڑیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں کبھی عزت آنے والی نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، مسلمان ہندوستان کے اندر سب سے اچھی قوم ہے، لیکن اسلام دشمن، وہ اسلام اچھا ہے، مسلمان اچھے ہیں، اس لیے ان کو ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ آج اس عید میں ہم قسم کھائیں کہ ہم اس مرتبہ سادی سیدھی عید منائیں گے، خوشیاں اپنے گھروں کے اندر منائیں گے، چپل نہیں خریدیں گے، کپڑے نہیں خریدیں گے، اور کوئی بھی سامان ہم کسی غیر مسلم کی دکان سے نہیں خریدیں گے۔ اگر خریدنا بھی ہے چھوٹی موٹی چیزیں تو کسی مسلمان کی دکان سے آپ خریدیں، اور یہ بتا دیں کہ بھئی ہم
اپنی قوم کے اندر تمہارے جیسا ہم بھی دل رکھتے ہیں، جیسا انہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہمارے دلوں کو دکھایا، ہمارے بیٹیوں کی بے عزتی کی ہے اور ہمارے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو اکنامک اور اقتصاد کو بالکل ڈائنامٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بے غیرت مسلمان ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جی میں آپ کو حدیث کا مکمل آخری بات بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں تمام چیزوں کی جڑ ایک ہی چیز کے اندر ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اخذ بلسانہ، اپنی زبان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، کیسی تعلیم آپ نے دیا اور کیسی تربیت آپ نے کیا۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور زبان کو پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا، زبان کو کف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کو روک لے، زبان کو پکڑ لے۔ زبان تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیاں، تمام چیزیں انسان کو بلندیوں پہ لے جانے والی اور بلندیوں سے نیچے گرانے والی چیز زبان۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا ہم کو اس کا پکڑ ہوگی، ہمیں پکڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیرا بھلا ہو، ارے تو بھی کیسا دیوانہ آدمی ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ، کیا لوگ جہنم میں منہ کے بل جو ڈالے جائیں گے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے کیا؟ تو جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جانے کا جو سبب ہے وہ زبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جس نے دو جبڑوں کے بیچ میں زبان کی ضمانت دے دے اور دو رانوں کے بیچ میں شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ہی انسان کو تمام برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور نصیحت کرتے تھے اپنے آپ کو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کو پکڑے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرے، غیبت نہ کرے، برائی نہ کرے، گالی نہ دے، غلط بات نہ کہے، گھر کے لوگوں کے بارے میں زبان سے الٹی سیدھی باتیں نہ کرے۔ تو میرے دوستو، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوئی کہ جنت میں جانے کے لیے سب چیزیں کتنی آسان ہیں، ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ جنت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات، وصلى الله على نبينا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔